الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے تو جنت کسی کافر کو ملا نہیں کرتی۔ کشمیر ہمارا ہے، ہم لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے، اور پاکستان کا ہر ایک غیرت مند اور جرت مند انسان اور پاکستان کی 7 لاکھ افواج، پاکستان کی 7 لاکھ افواج انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے، کشمیری ماؤں کے اور کشمیری بھائیوں کے بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ ہم کشمیر آزاد کروا کر رہیں گے۔ کشمیر جنت نظیر حسن بے مثال کی وادی ہے۔ وہ کشمیر جس کے اندر سرسبز باغ ہوا کرتے تھے، وہ کشمیر جس کے اندر دلکش دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے، آج وہ کشمیر جل رہا ہے، وہاں خون کا طوفان برپا ہے۔ وہ کشمیر جس کے اندر سرسبز و باغات مہکا کرتے تھے، آج وہاں بارود کا دھواں ہے، وہاں بارود کی جل رہا ہے۔ وہ کشمیر جس کے نظارے دیکھنے کے ہوا کرتے تھے، آج وہ کشمیر جل رہا ہے۔ وہاں کے بیٹیوں کی، ماؤں کی آہیں اور سسکیاں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر جس کے بچوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہوگا، زندہ درگور کر دیا جاتا ہوگا، زندہ دفنا دیا جاتا ہوگا۔ کیا گزرتی ہوگی ان ماؤں پر جن کے بچوں کو جب صبح جاتے ہوں گے کام کے لیے، شام کو ان کی لاشیں واپس آیا کرتی ہوں گی۔ کیا تمہارے اندر انسانیت نہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی انسانیت نہیں کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں؟ انشاءاللہ ہم کشمیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو آزاد کروا کر رہیں گے۔ یہ ہماری آزادی، ہمارا حق ہے۔ کشمیر پوچھتی ہے پوری دنیا آزاد ہے، میں کیوں آزاد نہیں؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ایک نہ ایک دن کوئی ایسا مرد مجاہد آئے گا جو کشمیر کو آزاد کروائے گا، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیر کے اندر ظلم کا بازار گرم ہے۔ انسانی حقوق کے دعوے داروں سے میں سوال کرتا ہوں، عالمی اداروں سے سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں کشمیری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی آہیں، سسکیں، چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ انسانی حقوق پر بات کرنے والوں، لیکچر دینے والوں، بھاشن دینے والوں، کیا تمہیں کشمیر کے اندر ماؤں کی چیخیں، آہیں، سسکیاں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تم ان پر آواز نہیں اٹھاتے؟ کہتے ہو انڈیا طاقتور ہے۔ کیا انڈیا طاقتور ہے؟ اس سے رشیا زیادہ طاقتور تھا، لیکن افغانوں نے ہمت نہیں ہاری، رشیا کو للکارا، اور ایک نہ ایک دن ان کی جیت ان کے حق میں چلی گئی۔ اسی طرح تم بھی آواز اٹھاؤ، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر ہمارا ہوگا، بلکہ ہمارا ہے، ہمارا رہے گا اور آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مجھے ان بیٹیوں کے خون، یعنی کہ ان بیٹیوں کے آنسوں اور خون مجھے سونے نہیں دیتے، رات کو مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند تو دور کی بات ہے، سونا تو دور کی بات ہے، کیا تمہیں یہاں کسی ایک پل کی بھی خبر نہیں؟ یہاں بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تمہیں اس کی بھی خبر نہیں؟ ایک بچہ جس ماں کا ہوتا ہے اسے بھی اغوا کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں؟ بیٹیوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو اغوا اور ان کی عزتیں تار تار کی جاتی ہیں۔ کیا بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کی بہنوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہوگی؟ کیا ان کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا وہاں کی مائیں زندہ دل نہیں ہے؟ کیا وہاں کی ماؤں کا یہ دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بیٹوں کے سروں پر اور اپنے بیٹوں کی گردنوں میں سجے ہوئے سہرے دیکھیں؟ کیا وہاں کی ماؤں اور بہنوں کے دل یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی دیکھیں؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے اور پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، کیا ہم اس کا یہی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مرد مجاہد ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا، قافلہ کیسے لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، مجھے تیری راہبری کا گلا ہے، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟
مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب ہم مسلمان ایک ہوں گے۔ کیا تم نے جنگ بدر کو نہیں دیکھا تھا؟ 313 صحابی، اور وہاں کتنا صحابی، اور اس سائڈ سے کتنی وہ تھے، لیکن 313 صحابی پھر بھی غالب آئے، اور ہر میدان میں غالب آئے۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لے، انشاءاللہ مسلمان جہاں بھی جمع ہوتے ہیں متفق ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، وہاں کامیابی ان کے قدم پہنچتی ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں، تم نے کشمیر پر کرفیو لگایا، اللہ نے پوری دنیا پر ایک وبا کی صورت میں کرفیو لگا دیا۔ تمہیں کشمیر کا کرفیو نظر نہیں آتا تھا، آج تمہیں جب تمہارے کاروبار کی، بزنس کی، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کی بات آئی، جب اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے لیے خوراک کا اور کپڑے کا مسائل پیش آئے تو تمہیں رونے آ گئے، تمہیں اللہ کی یادیں آ گئیں، تم ایک بن کے کھڑے ہونے کو آ گئے۔ کیا تمہیں کشمیر ماؤں کی اور بہنوں کی اسی طرح یادیں آئیں؟ کیا ان کی سسکیوں پر تم نے اسی طرح کی آوازیں اٹھائیں؟ کاش اگر تم وہاں آوازیں اٹھا لیتے، کشمیر کے کرفیو پر بات کر لیتے، وہاں ان کو آزادی دلوا دیتے، تو آج یہ وقت نہ آتا، آج یہ وقت نہ آتا، آج یہ وبا اس صورت میں نہ پھیلتی، آج ہر مسلمان خوش ہوتا۔ جب تم نے ان کی باتیں نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا انتقام لیا اور ایک ایسی وبا کو پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بھیج دیا کہ جس کے اندر ہمارے دل کانپ اٹھے۔ اور انشاءاللہ ہم اس وبا کا بھی مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کشمیر کی آزادی لے کر رہیں گے، اور پاکستانی افواج انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک نہ ایک دن کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا۔